السلام علیکم لیڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلو نام اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آج تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کنزا سرمد کو محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی شدید محبت۔ میں نے آج تک محبت جیسے لفظ کو ہنسی مذاق میں اڑایا۔ میرا اس لفظ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی، کیونکہ آج تک مجھے محبت نہیں ملی۔ میرا دل بھی کرتا تھا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، پر میں جان گئی ہوں کہ خدا نے میرے نصیب میں محبت ہی نہیں لکھی۔ میں نے تمہیں بہت انتظار کروایا۔ تمہاری محبت کا احساس اس وقت ہوا جب تم مجھ سے مایوس ہو کر اپنی زندگی شروع کر چکے ہو۔ پر اگلے شخص کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو آج اس نے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ بہت دن بعد چکر لگایا۔ بس آنٹی، امی کی طبیعت بہت خراب تھی اور میرے ایگزامز چل رہے تھے، اس لیے نہیں آ سکا۔ آپ کیسی ہیں؟ اور یہ کنزا کہاں ہے؟ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، وہ کنشا کے کل سے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، اس لیے وہ پڑھ رہی ہے اپنے کمرے میں۔ میں اس سے مل سکتا ہوں آنٹی؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، چلے جاؤ، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ اٹھ کر کنزا کے روم کی طرف آ گیا۔ ہائی بیوٹیفل گرل، کہاں تک پہنچی تمہاری تیاری؟ کل کون سا پیپر ہے؟ پر وہ جو پڑھنے میں مصروف تھی، اس وقت زوراور کا آنا اچھا نہ لگا۔ فوراً اس نے منہ چڑھاتے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زوراور، جو خوش ہوتے تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ کنزا اسے دیکھ کر اونچا سا اپنی ماں کو آواز دیتے، امی، آپ کو منع کیا تھا نا کہ مجھے کوئی پریشان نہ کرے۔ زوراور فوراً، یار آہستہ بولو، حد ہوتی ہے، میں تم سے ملنے آیا تھا، پر تم تو بہت ہی بدلحاظ ہو۔ چلا جاتا ہوں میں۔ کنزا بھی فوراً، تو جاؤ، پھر مجھے پڑھنے دو۔ زوراور جاتے ہوئے واپس مڑ کر اسے دیکھنے لگا، اب جاؤ بھی۔ کنزا نے اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر اسے، کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں، جتنا بھی دیکھ لوں کم لگتا ہے۔ کنزا نے اس کی طرف دیکھا، تھوڑے ڈرامے کم کیا کرو زوراور، اور میرے ساتھ ایسی فضول باتیں مت کیا کرو، اب پلیز جاؤ، مجھے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے یار، تم سے ملنا تھا، پر تمہارا تو مزاج ہی نہیں مل رہا آج۔ جاتے ہو؟ اور پھر روکا اور اسے بولا، کنزا کتاب سے سر اٹھا اسے دیکھتے بولی، کچھ نہیں، تو پھر رکے کیوں؟ جاؤ نا۔ زوراور اس سخت دل لڑکی کو مسکرا کر مصنوعی غصے سے جا رہا ہوں نہ چلا گیا۔ علی شاہ کی صرف ایک ہی اولاد تھی، زوراور شاہ، جسے وہ بے نیاز محبت کرتے تھے۔ ہر باپ کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ میرا بیٹا بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن نصیب کا کھیل کہ ایک ایکسیڈنٹ میں علی شاہ اپنے ہنستے بستے گھر کو ویران کر چکے تھے۔ تب زوراور شاہ کی عمر 10 سال تھی۔ زوراور کی ماں ثانیہ بیگم کی اپنے شوہر کے بعد حالت ایسی بگڑی کہ سنبھل نہ پائی۔ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ہوش میں نہ تھی۔ ثانیہ اور رانیہ دو بہنیں تھیں، پہلے نمبر پر ثانیہ اور دوسرے نمبر پر رانیہ۔ رانیہ سے بہت دکھ نہ دیکھا گیا، اس لیے اس نے اپنے شوہر سے بات کی۔ رانیہ کی صرف ایک بیٹی تھی، کائنات، اور ثانیہ کا ایک بیٹا زوراور۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی وقار، آپ میری بات اتنی آسانی سے مان لیں گے؟ آپ نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا مقروض کر دیا۔ وقار نے اپنی سعادت مندی اور پیاری بیوی کو دیکھا۔ ادھر آئیں رانیہ، میرے پاس، آپ کا دکھ میرا دکھ ہے، آئندہ ایسا مت کہیے گا، اور یہ آنسو میں آپ کی آنکھوں میں آئندہ نہ دیکھوں۔ اپنی انگلیوں سے رانیہ کے آنسو صاف کرتے رانیہ نے اپنے شوہر کو دیکھا، آپ بہت رحم دل ہیں وقار، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھ ملا۔ وہ اپنے شوہر کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے، وقار اسے دیکھتے، اچھا آپ جتنی بھی ہارا، آپ یہ نہ رونا دھونا بند کریں، ہم آپی اور زوراور کو
آج رات ہی لے آئیں گے، یہاں وہاں اتنے بڑے گھر میں وہ کیسے رہیں گے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آنسو صاف کرتے آپ فریش ہو جائیں، میں چائے بناتی ہوں آپ کے لیے۔ جو ان کی پتی دوپہر میں دور دور تک انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑے سے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ گرمی کی شدت سے اس کا سفید رنگ کملا گیا۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، سایہ بنایا، آسمان کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ جائے، پر سورج کی تپتی شعاعوں کے علاوہ کچھ نہ نظر آیا۔ اس نے سڑک کی طرف دیکھا، اسے شاید شدید پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اسے تو وہ ایک گھنٹہ ہتی اور اسے بس نہ ملی۔ اس نے چلتے چلتے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے امتحان ختم ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی کہ بائیک آ کر اس کے پاس رکی۔ اس نے گھبرا کر دوسری طرف دیکھا تو سامنے زوراور اسے گھورتے نظر آیا۔ اسے یکدم سکون ملا۔ تم سے تھوڑا بھی انتظار نہیں ہوتا، یہاں پیدل چلنے کا زیادہ شوق ہے تمہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لینے آئیں گے، کنزا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھو گی یا دعوت نامہ دوں؟ جی بیٹھ رہی ہوں۔ پیپر بورڈ اور بیگ ایک ہاتھ میں پکڑتے، دوسرا ہاتھ زوراور کے کندھے پر رکھتے وہ بیٹھ گئی۔ زوراور بائیک آہستہ چلاؤ، مجھے مرنے کا شوق نہیں ہے، وہ پیچھے سے چلاتی ہوئی بولی۔ زوراور نے فوراً تم نے زندہ رہ کر کرنا بھی کیا ہے؟ پر اسے اونچی آواز میں آیت کرسی پڑھتے دیکھ کر اس نے بائیک کو آہستہ کیا۔ زوراور اسے گھر کے باہر ہی اتار کر چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے امی ہی کچھ کھانے کو ملے گا؟ ہاں، تھوڑی دیر پہلے ہی بریانی بنائی ہے، میں نے گرم کر لوں اور رائتا سلاد بنا لوں اپنے لیے؟ ٹھیک ہے امی، زوراور کے ساتھ آئی ہو تم؟ جی امی کچن سے ہی جواب دیتے، بس نہیں ملی تو پیدل ہی آ رہی تھی، راستے میں وہ مل گیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی امی جان؟ ٹھیک ہوں بیٹا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بھی ماں کے پہلو پہ بیٹھ گیا۔ نوکری کا کیا ہوا بیٹا؟ امی اپنی ماں کو دیکھتے، نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، ایک دو جگہ کی بات کی ہے، بس دعا کریں بیٹا، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی امی، میں چاہتی ہوں کہ اب ہم گھر واپس چلے جائیں، میرا مطلب تمہارے بابا کے گھر۔ ثانیہ باجی، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے یا وقار سے؟ رانیہ اسی وقت کمرے میں آئی اور تو پوچھا۔ ارے نہیں رانیہ، تمہارا تو جتنا شکر ادا کروں کم ہے، تم نے تو علی کے جانے کے بعد ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، مجھے اور زوراور کو سنبھالا ہے، تمہاری وجہ سے تو میں زندگی کی طرف واپس آئی ہوں۔ ارے آپ ہی اپنا بھی کہتی ہیں اور دوسرے پل پرایا کر دیتی ہیں۔ اچھا امی، آپ اور خالہ باتیں کریں، میں تھوڑا اہتمام کر لوں، مجھے شام کو ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ چلا گیا تو ثانیہ نے رانیہ کو دیکھتے، میں چاہتی ہوں زوراور کی دلہن اس کے بابا کے گھر آئے۔ ماشاءاللہ، زوراور MSc بھی مکمل ہو گیا ہے، جلد ہی اسے کوئی نوکری مل جائے گی۔ رانیہ نے بہن کو دیکھتے، جی آپی، انشاءاللہ اپنے اور علی بھائی جو خواب زوراور کے لیے دیکھتا تھا وہ ضرور پورا ہوگا، پھر آپ زوراور کی شادی کرنا دھوم دھام سے۔ رانیہ کو دیکھتے، اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں زوراور کے لیے تمہاری بیٹی کائنات کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ کائنات بہت پیاری بچی ہے اور بچپن سے زوراور اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے آپی؟ ہاں، آپ نے زوراور سے پوچھا اس بارے میں؟ رانیہ بہن کو فکر مندی سے دیکھتے، میرا بچہ بہت فرما بردار ہے، وہ میری بات نہیں ٹالے گا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند جانتے ہیں۔ رانیہ نے بہن کا ہاتھ پکڑتے، میں وقار سے بات کروں گی آپی، آپ فکر نہ کریں۔ آج کھانے میں کیا پکا ہے بیگم؟ وہ ابھی بھی آفس سے گھر لوٹا تھا، شدت سے بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ رانیہ نے جواب دیتے، بس قیمہ دم پر ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں ٹیبل پہ کھانا لگاتی ہوں۔ آپی اور زوراور کہاں ہوں گے؟ ان کو ابھی بلا لو۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے
اور ہماری بیٹی نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ رانیہ روٹیاں ٹیبل پر رکھتے، آپی تو شاید اب تک سو گئی ہوں گی، کھانا کھا لیا تھا انہوں نے، آپ کو تو پتہ ان کے بی پی کا مسئلہ ہے، میڈیسن لے کر تھوڑی دیر پہلے ہی لیٹتی ہیں۔ اور کائنات اور زراور شاید یہ باجی کی طرف گئے ہیں، پھر کچھ یاد آتے وقار مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ رانیہ کو دیکھ کر بولی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، وہ دراصل آپی کائنات کا ہاتھ مانگ رہی ہیں زراور کے لیے۔ وقار نے رانیہ کا چہرہ دیکھتے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ کر جواب دوں گی، باقی خدا کی مرضی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ زراور بہت اچھا اور سمجھدار بچہ ہے۔ آپ نے کائنات سے پوچھا؟ نہیں ابھی نہیں۔ تو آپ پہلے کائنات سے پوچھیں اور آپی کو بھی کہیں کہ وہ زراور سے پوچھے، کیونکہ زندگی انہوں دونوں نے گزارنی ہے، ان کی مرضی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ زراور تھکا ہوا گھر واپس آیا۔ امی جان آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ ماں جو ابھی تک جاگتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں امی، میں کھا کر آیا ہوں۔ ماں کو مسلسل خود کو دیکھتا پا کر امی کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں بیٹا، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ میں نے تمہارے لیے کائنات کا ہاتھ مانگا ہے، کچھ دن تک ہم اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے، پھر بعد انشاءاللہ شادی تمہاری۔ زراور جو ماں کی بات پر بہت توجہ سے سن رہا تھا، یہ سب سن کر اسے لگا جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، کان میں جیسے سیسا پگھل کر ڈال دیا ہو، اور آنکھیں درد سے سکڑ گئی، دل کی دنیا تباہ ہونے کا پیغام مل چکا ہو۔ اس کی ماں اس کی حالت سے بے خبر اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو، کائنات جیسی سغر پڑھی لکھی ذہین بیوی مل رہی ہے۔ زراور ایک طوفان میں خود کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بہت ضبط کیا خود پر، جب نہ ہوا تو یہ کیا آپ نے امی میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ مجھ سے پوچھے بنا کر دیا؟ اس کی ماں اسے حیرانی سے دیکھتے۔ تم کائنات کو پسند نہیں کرتے؟ پھر اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، رات گئے تک باتیں کرنا، یہ سب کیا ہے زراور؟ امی جان ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، وہ میری دوست ہے بس۔ سر جھکائی سے کائنات یاد آئی۔ پکڑے گئے کائنات زراور کو انگلی دکھاتے کہا، آپ کنزا کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، جھوٹ نہ بولے، جیسے آپ کنزا کی تصویر کو گھور رہے ہیں، صاف لگ رہا ہے۔ اب مجھے بھی بتا دیں، مجھ سے کیا چھپانا، میں تو آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ مجھے کچھ نہ سمجھیں۔ زراور پہلے اپنے پکڑے جانے پر تو شرمندہ ہوا، پھر اسے دیکھتے تمہیں نہیں بتاتا تو کسے بتاتا؟ ہاں میں کنزا کو پسند کرتا ہوں، ابھی تک اسے بتایا نہیں، میں چاہتا ہوں میں اسے اپنا کر یہ بات بتاؤں۔ زراور کیا سوچ رہی ہو؟ زراور کی ماں نے اسے کندھے سے ہلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں امی، میں شادی نہیں کروں گا۔ زراور آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ میں رانیہ سے بات کر چکی ہوں، وقار اور رانیہ کے کتنے احسان ہیں ہم پر، تمہارے باپ کے بعد جنہوں نے ہی ہمیں سنبھالا ہے، ورنہ ایک بچے کی ذمہ داری کو کون اٹھاتا ہے؟ اور رانیہ، اس نے ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ پر امی میں کنزا کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی ماں نے ایک منٹ خاموش ہو گئی، لیکن دوسری ہی منٹ غصے میں فیصلہ کر چکی تھی، تمہاری شادی کائنات سے ہوگی، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گی تمہاری، جو فیصلہ کر چکی ہوں وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ تقدیر نے اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا؟ اس نے کیا چاہا تھا اور اسے کیا مل گیا؟ زراور کو اپنی پھپھو کے گھر تقریباً 10 منٹ ہو چکے تھے۔ ملازم نے بتایا تھا کہ بڑی بیٹی سو رہی ہے اور کنزا بیٹی کچن میں ہے، ان کو بلاتا ہوں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنی بات کرے گا اس ظالم جان سے جو اس کے دل میں بسی تھی، پتہ نہیں اسے پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس نے وہ محبت، وہ خوشبو جو محبوب سے چھپائے نہیں چھپتی۔ السلام علیکم، کن خیالوں میں گم ہو؟ زراور کو دیکھتے اور ساتھ ٹیبل پر ٹرے رکھی زراور نے سر اٹھائے اس ظالم جان کو دیکھا
جو بلیک فراک میں بہت کھل رہی تھی. اس کے لمبے برے بال اس کی کمر تک آ رہے تھے جو اسے بہت خوبصورت بنا رہے تھے. کنزا چائے اور شامی کباب اس کے سامنے کرتے. نوکری ملنے کی مبارکباد. بہت خوشی ہوئی مجھے تمہیں بہت جلد نوکری مل گئی ورنہ ڈگری لینے کے بعد تو لوگ سالوں ویٹ کرتے رہتے. شکریہ. چائے کو لب سے لگائے پھر کنزا کو دیکھتے. ایک بات پوچھوں تم سے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں گی. مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں لیکن اب نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی. ایسی کیا بات ہے جو تم اتنی لمبی تہمید باندھ رہے ہو؟ اسے دیکھتے. بہت خاص بات ہے. پوری طرح کنزا کی طرف مڑتے. کنزا پہلی چونکی لیکن پھر ہاں بولو میں سن رہی ہوں. میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس کی طرف دیکھتے. کیا تم بھی میرے لیے وہی محسوس کرتی ہو؟ کنزا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کوئی جواب نہ پا کر. زراور نے کنزا کا ہاتھ پکڑتے جو اب جواب دو کنزا پلیز سچ بولنا. ہم دونوں کی زندگی کا سوال ہے. اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو زراور؟ میں تم سے محبت نہیں کرتی. جھوٹ مت بولو کنزا. میرا دل کہتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو. بس اظہار نہیں کرتی. کنزا نے نظر پھیر لی. نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی. زراور بہت ضبط کرتے. کیا تمہارے دل میں کوئی احساس نہیں میرے لیے؟ کنزا نہیں میری زندگی میں کوئی اور نہیں لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی. میری زندگی میں اس لفظ کی کوئی اہمیت نہیں اور آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ گفتگو پھر نہیں سننا چاہتی. وہ جانے کے لیے اٹھی تو زراور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا. زراور کے ہاتھ تھامنے پر اس کا دل عجیب لہر میں دھڑکنے لگا. میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی. پر ارت کی آنکھوں میں کچھ نہ تھا. زراور اسے دیکھتے. ٹھیک ہے میں تم سے محبت نہیں کرتی پر میں تمہیں محبت کرنا سکھا دوں گا. وہ دیوانہ بول رہا تھا. کیا ہو گیا زراور؟ اپنا ہاتھ چھڑاتے. بچوں جیسی باتیں مت کرو. پر زراور ایک جنون سوار تھا. لیکن ٹھیک تم مجھ سے شادی کر لو. ویسے بھی 80% شادیاں ارینج میرج ہی ہوتی ہیں. کنزا نے اسے دیکھتے. جو کچھ تم مجھے سمجھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں. زراور اسے حیرانی سے دیکھتے. کیا مطلب اس بات کا؟ میں سمجھا نہیں. چھوڑو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. اور پلک جھپکتے اس کے سامنے غائب ہو گئی. سرمد اٹھ جائیں. ہمیں آج ہاسپٹل رپورٹس لینے جانا ہے. میں کچن جا رہی ہوں ناشتہ بنانے. تب تک آپ فریش ہو جائیں. شازیہ بیگم ان کو یاد دلا کر کچن میں چلے گئیں. آج میری بہت ضروری میٹنگ ہے. اپنی ٹائی ٹھیک کرتے سرمد نے کہا. وہ جو ناشتہ کے برتن رکھ رہی تھی. آپ گاڑی سٹارٹ کریں. میں تیار ہوں. بس 1 منٹ میں آتی ہوں. وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی. ایک دم رک کر. سرمد بہت عجیب لگ رہا ہے. بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے. سرمد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے. خدا بہتر کرے گا. تم زیادہ مت سوچو. گاڑی چلاتے ہوئے پھر اسے اتنا پریشان دیکھا تو امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. خدا ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا. گاڑی ہاسپٹل کے سامنے آ کر رکی. وہ لوگ اندر آ کر سیدھا ڈاکٹر ماریا کے پاس چلے گئے. السلام علیکم ڈاکٹر ماریا. ڈاکٹر نے گفتگو سے ڈاکٹر نے جواب دیا. وعلیکم السلام مسز سرمد. بیٹھتے ہی ڈاکٹر ماریا. رپورٹس میں کیا ہے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ شازیہ نے پوچھا. سوری مسز سرمد آپ کی رپورٹس نیگیٹو آئی ہے. آپ ماں نہیں بن سکتی. سرمد کا دل بوجھل ہو گیا. پر ان کو خود کو مضبوط کرنا تھا تاکہ وہ شازیہ کو سنبھال سکے. ان کو اتنا افسردہ دیکھ کر ڈاکٹر نے فوراً لیکن ایک گڈ نیوز بھی ہے مسز سرمد. خدا جب ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا ضرور کھولتا ہے. خدا بہت رحیم ہے. ایک ماہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ کیس میں میاں بیوی آئے تھے. وہ کافی زخمی تھے. ان کو تو ہم نہیں بچا سکے لیکن ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا اسے ہم نے بچا لیا تھا. ہم نے
پولیس میں رپورٹ کی پر ابھی تک کوئی نہیں آیا. اگر آپ چاہیں تو میں ہاسپٹل اتھارٹی سے بات کر کے آپ لوگوں کو وہ بچہ دے سکتی ہوں. شازیہ نے امید بھری نظر سے سرمد کو دیکھا پر سرمد نہیں شازیہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، جائز ہے بھی کہ نہیں ایسا مت کہیں سرمد. نہیں میں وہ نہیں چاہتی تھی کہ آخری آپشن بھی ختم ہو جائے. ڈاکٹر کو دیکھتے ہم چلتے ہیں. ڈاکٹر آپ کو اس بارے میں ہم سوچ کر بتاتے ہیں. وہ ہاسپٹل سے باہر نکلی تو دل بہت بوجھل تھا لیکن پھر آرام سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی. اسے بہت دکھ ہوا اپنے ماں نہ بننے کا. ایک وقت سے بخار رہا وہ چپ چپ کر روتی رہتی. سرمد سے شازیہ کی حالت برداشت نہیں ہوئی پر اگر وہ شازیہ کی بات مان لیتا تو خدا خاندان والے ان کو تانے دے دے کر ہی ان کا جینا حرام کر دیتے. پر شازیہ کی حالت دن بہ دن بگڑتی گئی. سرمد کو شازیہ کی بات ماننی پڑی. وہ ہاسپٹل جا کر ساری فارمیلٹی پوری کر کے اس بچی کو گھر لے آئے. شازیہ نے گود میں اس بچی کو لیے ہیں. آپ نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے. میں بہت خوش نصیب ہوں سرمد مجھے آپ ملے. اب یہ سب چھوڑو بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا. شکریہ سرمد. اللہ ہماری بیٹی کو بھی آپ جیسا شوہر دے. دونوں نے مل کر آمین کہا. تم نے اس ننھی پری کا کوئی نام سوچا ہے؟ بچی کو دیکھتے ہی کنزا نام سوچا. میں نے پیٹ بہت ہی پیارا نام ہے. ارے یہ چاند سا بچہ کس کا ہے؟ سرمد کی ماں کہتی اندر آئی. سرمد نے کنزا کو اٹھا کر ماں جی گود میں ڈالا. شازیہ نے سلام کہا اور کچن میں چلی گئی ساس کے لیے چائے بنانے. سرمد نے بچی کو پیار سے دیکھتے یہ ہماری بیٹی امی کنزا ہے. ماں نے سرمد کو حیرت سے دیکھا. تو ہم نے اسے اڈاپٹ کیا ہے امی. اس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں نہیں رہے؟ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کنزا کو سرمد کی طرف اچھالا جیسے کوئی اچھوت ہو. واپس کر کے آؤ. تم جانتے بھی ہو کیا تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے پتہ نہیں کس کی بچی ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ تم کیا جانو خاندان والے کیا کہیں گے؟ بچہ شازیہ کا نہیں ہو سکتا تمہارا تھوڑی. تم ابھی واپس کر کے آؤ. میں رضیہ سے بات کی ہے. میں جلدی تمہاری دوسری شادی کر دوں گی. تمہیں یہ بچہ لینے کی ضرورت نہیں. سرمد کی ماں بس بولے جا رہی تھی اور وہ شاکڈ طریقے سے سنتا جا رہا تھا. جب ہوش آئی تو یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں دوسری شادی نہیں کروں گا. شازیہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. ادھر شازیہ سرمد کی دوسری شادی پر بے ہوش ہوتے بچی وہ رو دینے کو تھی. اولاد کا نہ ہونا تو خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے اس نعمت سے نواز دے اور جسے چاہے نہ دے. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. سرمد جو لانچ سے باہر نکل گیا وہ مزید بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا. ایک طرف اس کی محبوب بیوی اور دوسری طرف اس کی جان سے پیاری ماں پر وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے. اے زندگی کس موڑ پہ تو نے لا کھڑا کیا؟ محبت کو بچاؤ یا چاند کو؟ تو ہی بتا اے زندگی. کافی دنوں کی محنت کے بعد سرمد نے اپنا سارا بزنس فرانس شفٹ کر دیا. وہ یہاں رکتا تو ماں اس کی شادی کرا دیتی. وہ جانتا تھا اس لیے اپنوں کے لیے وہ اپنوں سے ہی دور چلا گیا. وقت پر لگاتے اڑ گیا. سرمد کو 20 سال ہو گئے تھے فرانس گئے. شازیہ کو ساتھ اور سسرال والوں نے بہت طعنے دیے. اس نے ماں کو بیٹے سے دور کر دیا اور کنزا اسے تو کوئی دیکھنا گوارا کرتا. سب اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. صرف ماں کی محبت تھی اس کے پاس. شازیہ خود دن بھر گھر کے کام اور کنزا کے ساتھ مصروف رہتی پر رات وہ سرمد کی یاد میں گزار دیتی. کنزا بچپن ہی سے جان گئی تھی کہ وہ شازیہ اور سرمد کی اپنی اولاد نہیں اور لوگوں کا یہ رویہ اس لیے ایسا ہے. ایک دن وہ رو پڑی تھی تو شازیہ نے اسے پوچھا کیا ہوا
میری جان آپ رو کیوں رہی ہو؟ کنزا نے فوراً آنسو صاف کیے۔ ماں کی پریشانی اور مشکلات سے واقف تھی، مزید ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پر جب ماں نے بہت سوچا تو اسے ماں کو دیکھتے بابا ہم سے پیار نہیں کرتے نا، تبھی وہ ہم سے کبھی نہیں ملنے آئے۔ نہیں بیٹا، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، دیکھنا ایک دن وہ ضرور آئیں گے۔ اس نے کنزا کو دلاسا دیا۔ نہیں، وہ کبھی نہیں آئیں گے، وہ ہم سے پیار نہیں کرتے۔ اس نے روتے آپ اور بابا میں جدائی کی وجہ میں ہوں، کاش میں بھی اس دن مر جاتی، آپ کی زندگی میں نہ آتی۔ شازیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کوئی الفاظ نہ تھے ان کے پاس اس کے دلاسے کے لیے۔ جیسی زندگی وہ کنزا کو دینا چاہتی تھی وہ نہیں دے پائی تھی، نہ ہی اپنے خاندان میں وہ عزت جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ خود اپنی جگہ شرمندہ تھی۔ بہت دن تیزی سے گزرے۔ شادی کے ہنگاموں میں شادی شروع ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود گھر میں ایک اداسی تھی۔ زراور تو ان دنوں ویسے ہی الجھ گیا تھا۔ کنزا کی باتوں کی وجہ سے اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کے اتنے اہم موقع پر اس کے بے دلی کا عالم ہوگا۔ مہندی کا جوائنٹ فنکشن تھا، پر زراور تھوڑی دیر آیا اور حاضری لگوا کر گھر واپس چلا گیا۔ صبح 4 بجے جب وہ گھر واپس آیا تو ماں اسے دیکھ کر زراور کہاں چلے گئے تھے تم؟ کچھ تو خیال کرو، مہندی تھی تمہاری اور تم پوری رات غائب تھے۔ میرا نہیں، مہمانوں کا ہی خیال کر لیتے، سب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ وہ تو شرمندہ ہوا۔ ثانیہ نے بیٹے کو دیکھا تو مجھے پتا ہے تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، پر کائنات بہت اچھی لڑکی ہے، شادی کے بعد تم سب بھول جاؤ گے، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ زوار لیکن امی میں اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گا، اس کی میرے دل میں وہ جگہ نہیں جو میں کنزا کو دے چکا ہوں۔ یہ شادی روک دیں امی، کوئی خوش نہیں رہے گا، بس کرو زوار، کوئی سن لے گا۔ کل تمہاری بارات ہے اور تمہیں کنزا کو بھولنا ہوگا۔ کون سی ماں ہوگی جو اپنے بچی کی خوشی نہیں چاہتی ہوگی؟ تم جس لڑکی کا کہہ رہے ہو اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا کسی کو، کس کی اولاد ہے کوئی نہیں جانتا، جائز ہے یا وہ روکی پھر اسے دیکھتے اس لیے پورا خاندان شازیہ آپا سے نہیں بولتا، سب سے شازیہ سے تعلق اس لیے توڑ دیے ہیں، اور میں تمہاری شادی وہاں کر دوں تاکہ کوئی مجھے بھی نہ پوچھے، تاکہ خاندان والوں کو موقع مل جائے باتیں بنانے کا۔ زوار کو لگا اس کے پاس دھماکے ہو رہے ہیں، اور وہ سمجھ سکتا تھا کنزا کی الجھی باتوں کو۔ وہ کیوں اسے کہتی تھی کہ جو وہ اسے سمجھتا ہے وہ نہیں ہے۔ وہ ریڈ کلر کے ڈریس میں ہلکی پھلکی جویلری پہنے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے ہوئے اس نے خود کو شیشے میں دیکھا، پھر لیٹ گئی۔ وہ سوچے بنا رہ نہیں سکی، میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، کاش زوار تمہیں مجھ سے محبت ہوتی، کاش میں اس دن اتنی ضد نہ کی ہوتی اور تمہیں اپنی محبت کا مجھے ہمراز بنانا پڑتا۔ اسے کمرے میں تنہائی میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ زوار کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ اسے مزید سجی سنوری حالت میں انتظار کرنا مناسب نہ لگا تو وہ چینج کر کے سو گئی۔ زوار جب کمرے میں آیا تو وہ بہت سے بہانے سوچ کر آیا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ انسان کو جس سے محبت ہو اسی سے اپنے جذبات اور خواہشات کی تسکین چاہتا، لیکن کائنات اب اس کی بیوی بن چکی تھی، نام کا تو وہ اس کا ہو گیا تھا، کیا وہ اپنا آپ اس کو سونپ پائے گا؟ دل نے چیخ کر کہا کہ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی وہ صوفے پر لیٹتے لیٹتے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح زوار نے کافی جلدی کمرہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی جب ثانیہ اندر آئی۔ اسے دیکھتے میں آ جاؤں اندر بیٹا؟ جی خالہ جان، وہ شرمندہ ہوئی تھوڑی ان کے اجازت مانگنے پر۔ کائنات کو دیکھتے سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟
زوار کو بیڈ پر نہ دیکھتے، وہ زوار کہاں ہے؟ کائنات کے چہرے سے بے دلی واضح تھی۔ پتہ نہیں خالہ جان، وہ ہنس مکھ کائنات ایک رات میں بدل گئی تھی، جو اس کے جی میں آتا بول دیتی تھی، اب نہ بولتی۔ میں تمہیں ناشتے پر بلانے آئی تھی، نیچے آؤ، یہاں بیٹھو۔ نہیں خالہ جان، میں آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی۔ ساتھ ہی پھیکی سی اسمائل دی۔ ثانیہ کو دکھ ہوا کائنات کے لیے اور زوار کے اس رویے پر غصہ۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ تیار ہو کر۔ سوری کائنات، رات کے لیے میں بہت لیٹ آیا۔ کائنات زوار کی بات پر چونکی، اس نے اسے دیکھا تو وہ ٹریک سوٹ میں پہنے ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ واک کر کے آیا ہے۔ اٹس اوکے زوار، شادی سے یہ مت سمجھنا کہ دوستی ختم ہو گئی۔ اس نے کائنات کے کندھے پر ہاتھ رکھتے، اتنا بڑا دل ہے تمہارا کائنات، کتنا بڑا دل ہے تمہارا کائنات۔ سوری، پر تم جانتی ہو کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، پر نہیں ہی پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہیں خوش رکھ سکوں۔ تم میری ذمہ داری ہو۔ اس نے کھل کر ہنستے، ذمہ داری؟ رات کو غائب تھے اور تم خود کو ذمہ دار کہتے ہو؟ اس نے دل میں سوچا، پر زوار کو کچھ نہ کہا، بس طنزیہ مسکرا دی۔ زوار اسے دیکھتے، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے کائنات کہتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ کائنات اسے دیکھتا جاتا، دیکھ، اس وقت کا انتظار کروں گی۔ زوار ہیئر برش کی طرف ہاتھ بڑھاتی، اس کی نظر شیشے میں نظر آنے والے دوسرے عکس پر پڑی۔ بیڈ کے سائڈ پر کھڑی کائنات اپنے کان میں ایئر رنگ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف ظاہر تھی۔ اگر نہیں پہنا جا رہا تو چھوڑ دو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد بولا۔ کائنات نے اسے دیکھا اور پھر اس ایئر رنگ کو اس کے کان سے کچھ بوندیں بھی نکلی خون کی۔ اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور دوسرا بھی نکال دیا ایئر رنگ۔ پر زوار اسے شیشے سے دیکھتا رہا، فیصلہ کرنے کے باوجود۔ کائنات کی ہلکی زلفوں سے اس کا دھیان بھٹکا دیا۔ وہ ابھی اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ فون اٹھائے، نمبر دیکھتے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی۔ کائنات نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ کس کی کال ہو سکتی ہے۔ میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، جلدی آ جانا کہتے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ زوار نے سر کے اشارے سے کہا ہاں کہا اور کال اٹینڈ کر کے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ زوار نے مسکراتے وعلیکم السلام سلام کا جواب سن کر خاموشی چھا گئی۔ کنزا کچھ نہ بولی تو زوار نے پوچھا کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ وہ شادی جی مبارکباد کے لیے کال کی تھی۔ اچھا، مبارکباد دینی تھی یا کچھ اور بھی کہنا تھا؟ پھر خاموشی ہو گئی۔ بولو جان۔ زوار مبارکباد دینی ہی تھی۔ کنزا کا دل اداس ہو گیا یہ کہتے۔ کنزا کیا ہوا؟ پریشان ہو تم؟ کچھ ہوا ہے یا کچھ کہنا ہے یا کچھ چھپا رہی ہو؟ زوار نے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، اللہ حافظ کہتے ہی کال بند کر دی تاکہ زوار اس کی دل کی کیفیت نہ جان لے۔ کائنات میں دیکھ رہی ہوں تم کوئی سی ہو، کھانا ہی صحیح نہیں کھاتی۔ ہاں نہیں ماما میں ٹھیک ہوں۔ وہ شیور کائنات؟ یس آف کورس ماما میں ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ زوراور تم بھی لو نا اس کی خالی پلیٹ دیکھتے رانیہ نے اس کی طرف بریانی کی ڈش کی۔ نہیں خالہ، پہلے ہی بہت کھا لیا ہے آج میں نے، پیٹ بھر گیا ہے میرا۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے وقار نے اسے مسکراتے دیکھا تو وہ زوار ہم ٹی وی دیکھتے ہیں رانیہ آپ چائے بنا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اور کائنات جاتے ہیں۔ کچن میں کھڑے
وہ ماں کو چائے بناتے دیکھ رہی تھی۔ تو ماما، آپ اور بابا میرے بنا اکیلے ہو گئے ہیں نا؟ مجھے بہت مس کرتے ہو نا؟ اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھتے مس تو بہت کرتے ہیں، پر قدرت کا قانون ہے، ایک دن بیٹی کو جانا پڑتا، اور بیٹی اپنے گھر میں خوش ہو تو ماں باپ بہت پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تم خوش ہونا کائنات۔ وہ ماں کو مسکراتے دیکھ مسکرا کر بولی، ماما میں آج یہاں رک جاؤں آپ اور بابا کے پاس؟ رانیہ نے بیٹی کو دیکھا، نہیں بیٹا، ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہے، تم زوار کو ٹائم دو پلیز۔ ماما میں وہاں آپ کے بنا بہت اداس تھی، پلیز آج رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، زوار سے پوچھ لو۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ زوار کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جانتے ہوئے وقار کے گلے ملا کر موزہ تو کائنات نے زوار آج یہاں رک رہی ہے، کل آفس واپسی پر مجھے لے جانا۔ زوار نے اسے دیکھا، تو ٹھیک ہے، تم رک جاؤ، اللہ حافظ خالہ۔ ہاں بولتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ وقار، وہ اور رانیہ بھی اندر چلے گئے۔ وہ وہیں کھڑی اس گیٹ کو دیکھتی رہی جہاں سے زوار گزر گیا تھا 1 سال بعد۔ یہ سب ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے زوار، ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی خوشی کے لیے کسی اور کی خوشیوں کو آگ نہیں لگا سکتی۔ نہیں جانتی ہوں، کائنات بہت اچھی ہے، لیکن اس کا حق کیسے چھین لوں؟ اور تم اس کا حق نہیں چھین رہی، اس نے خود مجھے اجازت دی ہے دوسری شادی کی، اور اسلام میں تو 4 شادی کی اجازت ہے، تو پھر دوسری کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں تم دونوں کو خوش رکھ سکتا ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارا جواب سننے۔ زوار آج ٹھان کے آیا تھا کہ وہ کنزا کو منا کر رہے گا۔ جب سے کنزا نے اسے اپنی دلی کیفیت بتائی تھی، تب سے اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا خود کو سمجھانا۔ بولو کنزا، تمہارا کیا جواب ہے؟ کنزا نے اس کی طرف دیکھا، تو بولو، پھر سوچتے تم انصاف کر پاؤ گے۔ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑتے، ہاں کیوں نہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اور یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ کنزا نے اسے ٹوکتے، زوار تم جذباتی ہو رہے ہو، یہ فیصلہ اتنی جلدی مت کرو۔ میں کوئی جلدی میں فیصلہ نہیں کر رہا، میں سوچ سمجھ کے میں کائنات سے بات کی ہے، اور اب تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ شادی میں نے امی کے کہنے پر کی تھی، ان کی خوشی کے لیے، اور شادی میں ابھی محبت اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ پلیز جان زوار، مجھے پہ بھروسہ کر کے دیکھو، میرے دل کی دنیا، میری روح کا سکون ہو صرف تم۔ زوار کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھ کر وہ مسکرائی، اور اس کو مسکراتا دیکھ زوار نے اسے تو پھر میں ہاں سمجھوں، اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی چلا گیا۔ اس نے اب ان کی زندگی میں بہار کا موسم آ چکا تھا۔ سرمد بھی اتنے سالوں بعد پاکستان اپنی فیملی کے پاس لوٹ آیا تھا، اپنی بیٹی کی شادی پہ اسے رخصت کرنے، اس کی نئی زندگی میں اس کی خوشیوں میں شریک ہونے۔ اتنی خوشیاں پا کر اس نے یقین ہو گیا کہ وہ زوار کا نصیب ہے، اور محبت پر اس کا بھی حق ہے۔ اس کے نصیب میں بھی محبت لکھی گئی ہے، اسے اس کے نصیب کا لکھا مل گیا۔ دی اینڈ۔ ناول کا نام ہے ملا تو مجھے نصیب سے، اور اس کے رائٹر ہیں ماہم عباس۔ اگر میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معذرت۔ خدا حافظ۔